تمام حاضرین سے درخواست کروں گا کہ اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں تاکہ ہم کارروائی شروع کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ جیسے کہ ہماری روایات رہی ہیں، الحمدللہ آج کی اس مجلس مشاعرہ، محفل مشاعرہ کو شروع کرنے کے لیے زینت القراء قاری غلام یاسین صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں۔ پہلے اسٹیج پہ؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیے، جزاک اللہ خیر۔ شفیع بھائی شکریہ۔ میں قاری صاحب سے گزارش کرنے سے پہلے جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں ان سے باری باری درخواست کروں گا کہ جو خصوصی مہمان ہیں، آج کے صدر محفل، اس محفل مشاعرہ کے صدر، جس شخصیت کو میں بلا رہا ہوں وہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں، مقامی طور پر اور قومی طور پر اور بین الاقوامی طور پر ان کا ایک شاعروں میں اس صنف میں ایک نام ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں، ملتمس ہوں ڈاکٹر مختار الدین احمد مختار صاحب سے تشریف لائیں اور صدر محفل کی نشست سنبھالیں۔ ہماری بہت سی محفلوں میں ہماری حمایت کے لیے برمنگھم سے تشریف لاتے ہیں علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب۔ آج بھی ہمارے لیے انہوں نے یہ کاوش کی ہے، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میری درخواست آپ سے ہمارے مہمان خصوصی میں شامل ہیں، تشریف لائیے اور نشست سنبھالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ملتمس ہوں جناب محجبین غزل انصاری صاحبہ سے، جو یارکشائر ادبی فورم کی صدر اور چیئر پرسن ہیں، کہ تشریف لائیں اور نشست سنبھالیں۔ اور آخر میں درخواست کروں گا ایک نامور شاعر الحمدللہ جو ہمارے علاقے میں اسی میں رہتے ہیں، ڈاکٹر قیصر زدی صاحب سے، جو کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں اور میرے خیال میں کم از کم جو شعر و سخن سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کا روحانی علاج جانتے ہیں، ڈاکٹر قیصر زدی صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں قاری غلام یاسین صاحب کو زحمت دوں، درخواست کروں، میں کچھ شعراء ہم میں موجود ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں نشست سنبھالیں باری باری۔ سب سے پہلے ہمارے مہمان بریڈ فورڈ سے، ڈیوزبری سے تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر نسیم الحق انصاری صاحب، تشریف لائیے۔ سید فیاض حسین شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور یہاں تشریف رکھیں۔ اور اب حافظ محمد انوار ظاہری صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور یہاں رکھیں۔ آپ بیچ میں اٹھ کے جا سکتے ہیں، اتنی اجازت ہے، کیونکہ آپ منتظمین میں شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن اخلاق کا تقاضا ہے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں قاری غلام یاسین صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کریم کے کلام سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. اب ہمیں موجود ہیں ندیم علی رحمت صاحب. ان کے والد محترم استاد رحمت علی مرحوم کو استاد فتح علی خان صاحب کے ساتھ اس قوالی گروپ میں ان کے ساتھ ہم نوا رہنے کا شرف حاصل رہا. میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ شرف ہے کہ استاد رحمت علی صاحب کے ساتھ ندیم علی رحمت صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ان سے میں درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی
زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے کا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ ماشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاضرین میں کچھ ہمارے مہمان ایسے ہیں جن کو مجھے اب دعوت دینی چاہیے، میں نے پہلے دیکھا نہیں تھا کہ ابھی تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے میں بزم ادب شیفیلڈ کے روح رواں صدر نوید بابر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف آگے لائیں اور یہاں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان مسلم سینٹر شیفیلڈ، جس کا ساؤتھ یارکشائر میں ایک بڑا نام ہے، اس کے چیئرپرسن جناب محمد علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں آگے تشریف لائیں۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انسٹیٹیوٹ آف میڈیا آرٹس اینڈ نارٹس یعنی ایمان کے روح رواں جناب شبیر مغل صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ میں ساتھ ساتھ اس موقع کی مناسبت سے دو خصوصی مہمانوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں نیلسن سے
پیر صداقت حسین شاہ صاحب نقیبی جو ہماری خصوصی گزارش پر نیشنل لینکشائر سے تشریف لائے ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹلی سے ایک دورے پر اس ملک میں تشریف لائے ہوئے ہیں حافظ محمد جاوید صاحب، ہم آپ کے بھی ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ حاضرین، انسٹیٹیوٹ آف میڈیا آرٹس اینڈ آرٹس یعنی کہ ایمان قائم کیا گیا تھا کچھ نظریاتی اصولوں پر، کچھ اس قسم کی باتیں کہ ہم اپنے مذہب اور معاشرے کی جو اقدار ہیں ان کو نہ صرف قائم کریں، ان کو اجاگر کریں، بلکہ ان کو پنپنے کے لیے بھی کچھ کیا جا سکے۔ تو جس چیز کے لیے وہ قائم کیا گیا تھا اس پر قائم رہنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم ایمان داری کے ساتھ کام کریں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس کے لیے ہم سے خواہشہ اظہار کیا گیا، اور ان میں سے ایک محفل مشاعرہ بھی تھی۔ ایمان کے پچھلے سال قائم ہوتے ہی اس کے فوراً بعد ہی چند مہینوں کے اندر ہی ہماری پہلی محفل مشاعرہ ہوئی تھی پاکستان مسلم سینٹر میں، جہاں کے چیئرپرسن محمد علی صاحب یہاں موجود ہیں۔ ایمان کی یہ بھی روایت رہی ہے کہ ایمان نے اپنا دست تعاون دوسروں کی طرف بڑھایا ہے، اور اسی طرح اگر کسی فرد نے یا ادارے نے اپنا دست تعاون ہمارے مقاصد سے ملتے ہوئے ہماری طرف بڑھایا ہے تو ہم نے اس ہاتھ کو تھام کر کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے میر کارواں ناصر میر صاحب جو اپنا ریسٹورانٹ کا کاروبار اس ریسٹورانٹ میں ہم موجود چلاتے ہیں، ان کی یہ خواہش تھی کہ ایک محفل اس قسم کی منعقد کی جائے جو اشتیاق میر صاحب جو یارکشائر میں ایک عرصے سے ادبی حلقوں میں کافی کاوشیں کرتے رہیں، ان کے اعزاز میں کی جائے۔ اور جیسے کہ آپ نے دعوت ناموں پہ دیکھا ہوگا کہ اس دعوت نامے میں خصوصی مہمان کا ذکر انہی کے لیے تھا، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، مشیت یزدی کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کے برادر نسبتی 2 دن قبل اللہ کو پیارے ہو گئے، مشتاق میر صاحب، جن کے لیے ہم دعا فرمائیں گے بعد میں۔ ان سے مشورہ کیا گیا تو اشتیاق میر صاحب چونکہ خود اس حلقوں میں بڑی محنت سے کام کرتے رہے، انہوں نے تلقین کی کہ آج کی اس محفل کو جاری رہنا چاہیے، اور اس لیے یہ محفل مشاعرہ کی محفل جو ہے ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کوششیں کی گئی ہیں اس سلسلے میں، اس میں ہمارے سمجھداری اسی لیے ہوئی ہے کہ اشتیاق میر صاحب خود بھی ایسے حلقوں میں کام کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس میں محنت کتنی ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک طریقے سے اپنی طرف سے نہ صرف حامی بھری بلکہ ہم پہ تلقین کی کہ آپ اس چیز کو جاری رکھیں۔ الحمدللہ اسی وجہ سے آج ہم موجود ہیں، اور انشاءاللہ اگر اس قسم کی پذیرائی آپ لوگوں سے ملتی رہی تو ایمان بڑی ایمانداری کے ساتھ ہماری روایتوں کو قائم رکھتے ہوئے اسی قسم کی محافل مشاعرے کی اور دوسری ادبی چیزیں بھی کرتا رہے گا۔ اب میں چاہوں کہ بات آگے بڑھ سکے، اور صرف 2 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد میں درخواست کروں گا ہمارے ایک ساتھی کہ وہ آگے آئیں گے اور اس شام کو سنبھالیں گے میرے ساتھ۔ ایک ذکر میں کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو مہمان خصوصی ہیں آج، محجبین غزال انصاری صاحبہ، ان کی 2 کتابیں منظر عام پہ ہیں، ایک ادھورے خواب، دوسرے سنہرے خواب، اور تیسری کتاب شاید زیر طباعت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھی جو ہیں ڈاکٹر قصر عباس زری صاحب جو کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں، ان کی بھی 2 کتابیں منظر عام پہ ہیں، ایک ہے دشت تنہائی اور دوسری ساحل آرزو، اور تیسری زیر طبع ہے۔ اب میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان مسلم سینٹر کے چیئرپرسن جناب محمد علی صاحب کو درخواست کروں کہ یہاں آئیں اور اپنے کلمات سے ہمیں آگاہ کریں۔ مسلم سینٹر میں پچھلے سال پہلا مشاعرہ ہوا تھا، اور آج یہ دوسرا مشاعرہ انشاءاللہ اس سلسلہ چلتا رہے گا۔ محمد علی صاحب سے درخواست ہے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہماری خوبصورت دوسری محفل جو یہاں احساس آپشن میں ہو رہی ہے۔ آج اتنے مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بجی آپ یہاں تشریف فرما ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک بڑی خوش قسمتی ہے، اور بڑا ایک ساؤتھ یارکشائر کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے کہ ایسی محفل ہم نے یہاں پھر سے جانی شروع کی،
جس کا آغاز آج سے قبل کتنے سال پہلے بھائی رشید صاحب، بھائی نوید صاحب اور ان کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے یہ شروع کیا تھا یہاں شیفیلڈ میں بزم ادب کی نام سے ایک محفل شروع کی تھی، اور ماشاءاللہ اس وقت سے لے کر آج تک جو اس روایت کو قائم رکھا ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن کچھ عرصے کے لیے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اور خاص کر کے جس وقت ہمارے اپنے بھائی رشید صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد اتنے یہاں پروگرام نہ ہوئے، لیکن لاسٹ جو پروگرام پاکستان مسلم سینٹر میں ہوا اور مین یہی تھا کہ اس چیز کو واپس ریوائو کیا جائے۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کون کر رہا ہے، چاہے پاکستان مسلم سینٹر ہو یا چاہے ایمان ہو یا کوئی بزم ادب ہو، لیکن ضروری یہ چیز ہے کہ اس قسم کی روایت کو ہمیں جاری و ساری رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر کے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنے جو اس وقت جو چوتھی یہاں نسل ہے وہ اس چیز سے محروم ہے۔ اگر ہم آپ اور جتنے اپنے یہاں بزرگ موجود ہیں اگر اس روایت کو ہم قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ بزم ادب ہمیشہ زندہ رہے گی، چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، اور ہم نے سب نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے۔ میں سب کو اپنی دل کے عطا گرہیوں سے محبت کے ساتھ آج ویلکم کرتا ہوں، اور یقین مانیے کہ اتنا دل خوش ہو رہا ہے کہ ناصر میر صاحب جو آپ نے اتنی پیاری محفل سجائی ہے، اس کے مبارک کے مستحق ہمیشہ آپ ہی ہیں، اور جو چیز اچھی ہو اسے ہمیشہ آپ نے سمیٹا ہے۔ ایمان جو خاص کر کے جس بین کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، آپ نے حافظ عدی صاحب، بھائی سعید احمد سعید صاحب، بھائی شبیر صاحب اور جس اتنی یہ پوری ٹیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ریڈیو لائسنس ملا، اس کے بعد جو ریڈیو رمضان کے جو کام ہوتے رہے ہیں، اور پھر اس قسم کی جو محفلیں ہیں یہ خاص ساؤتھ یورکشائر کے لیے کرم ہوا ہے۔ تو یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ایمان کے حصے وہی ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں، کوئی بھی اس میں آ کے اپنے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، بائی اور مینز ویلکم، آئیں ہمارے ساتھ مل کر اس کام میں شامل ہوں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اتنی دیر میں آپ کے درمیان میں نہیں رہنا چاہتا، بے شمار یہاں شاعر موجود ہیں، تو اس انشاءاللہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں قاری ابرار صاحب ابھی تشریف لائے ہیں آپ کو، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ساتھی سے کہوں کہ آئیں اور آپ کی ذمہ داریاں سنبھالیں، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹوائلٹس کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ بیچ میں سے راستہ جاتا ہے پہلی منزل پر، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے تو باہر جانے کا وہ راستہ ہے، اور مجبوری ہو تو ادھر سے بھی جا سکتے ہیں۔ اور میں اتنا عرض کروں گا کہ انشاءاللہ نماز مغرب کے لیے وقفہ کیا جائے گا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں ہمارے نہایت ہی قابل نقیب محمد شعیب ظہیری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ جزاک اللہ سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کی اس ادبی محفل کے بارے میں آپ سب لوگوں کو مطلع کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ تقریب جناب اشتیاق میر صاحب کے اعزاز میں کی گئی تھی، اور برضا الہی ان کے خاندان میں جو فوتگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ظاہر نہیں آ سکے وہ، جو کہ سب کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے۔ مگر جیسا کہ سعید بھائی نے فرمایا کہ یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے تمام انتظامات کیے ہیں، تمام لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے، تو ضرور اس کو کیری آن کریں اور اس کا اہتمام رکھیں۔ یقیناً آج ان کی بہنوئی کی تدفین تھی، جس کی وجہ سے ظاہر وہ ہم نے اس کو کنٹینیو کیا، اور ہمارے تمام الحمدللہ جتنے مہمانوں کو ہم نے دعوت دی تھی وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پورا اسٹیج بھر گیا سائڈ پہ بھی ماشاءاللہ، اور شاید سعید بھائی کی نظر سے نہیں گزرے، میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب مولانا محمد اسلم زاہد صاحب کو بھی جو بعد میں تشریف لائے ہیں، اور تمام آپ لوگوں کو خوش آمدید، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب مشاعرے کا باقاعدہ ہم آغاز کریں گے، اور جیسا کہ آپ کو بتایا محفل ظاہر ہے جن کے ساتھ وہ موجود نہیں، لیکن اتنے سارے لوگ موجود ہیں یہاں پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ محظوظ ہوں گے۔ اور یہ سب دنیا میں ظاہر جینے کے لیے اونچ نیچ ہوتی رہتی، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں،
اور اس پہ بہت ہی خوب کسی شاعر نے کہا جو میں نے اس کو لکھا رات ہی میں نے نظر پڑی تھی تو میں نے اس کو لکھا. میں نے کہا سوری یہ میرا شعر نہیں ہے, میں نے کہیں پڑھا تھا تو اس موقع کی مناسبت سے بڑا فٹ بیٹھتا ہے کہ غموں کی دھوپ میں بھی مسکرا کر چلنا پڑتا ہے, چاہے کتنے مسائل ہوں دنیا کے کام چلتے ہیں, غموں کی دھوپ میں بھی مسکرا کر چلنا پڑتا ہے, یہ دنیا ہے یہاں چہرہ سجا کے چلنا پڑتا ہے. تو اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور آج کے ہمارے پہلے مہمان, کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سارے شاعر ہیں, ابھی ہمیں نماز کا ہی بریک لینا ہے, تو میری یہ درخواست ہوگی تمام معزز شعراء کرام سے کہ وہ تشریف لائیں. تو مختصر سا ٹائم میں کوئی فکس نہیں کروں گا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کتنے یہاں پر موجود ہیں. اگر آپ ایک یا دو کلام سنا کے اگلے ہمارے مہمان جو ان کو موقع دیں. تو سب سے پہلے میں دعوت دینے جا رہا ہوں ہماری اس شہر کی مشہور علمی اور ادبی شخصیت جن کا اٹھنا بیٹھنا علم ہے اور جن کو حقیقتاً میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں علم بانٹتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, یہاں پر تشریف فرما ہے. سب سے پہلے میں ان کو دعوت دوں گا. جناب فیاض حسین شاہ صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. فیاض حسین شاہ صاحب. ہے کون دنیا میں اب ہمارا ہے. دوسرا کلام ہے, یہ شاعری تو میری فکر کا بہانہ ہے. یہ شاعری تو میری فکر کا بہانہ ہے, اسی سبب تو شناسا میرا زمانہ ہے. اسی سبب تو شناسا میرا زمانہ ہے. یہ شور کیوں ہے بپا آج تیری گلیوں میں, یہ شور کیوں ہے بپا آج تیری گلیوں میں, ہمارے عشق کا رشتہ بڑا پرانا ہے. یہ شاعری تو میری فکر کا بہانہ ہے. تمام راز تو پنہاں ہے میری غزلوں میں, تمام راز تو پنہاں ہے میری غزلوں میں, ادائے حسن تکلم ہے اور فسانہ ہے, ادائے حسن تکلم ہے اور فسانہ ہے. جہاں نصیب ہوئی مجھے عشق کی معراج, جہاں نصیب ہوئی مجھے عشق کی معراج, اسی گلی میں میرا اب بھی تو ٹھکانہ ہے. اسی گلی میں میرا بھی تو ایک ٹھکانہ ہے. کہاں چلا ہے مجھے درد غم عطا کر کے, کہاں چلا ہے مجھے درد غم عطا کر کے, ٹھہر ابھی تجھے روداد غم سنانا ہے, ٹھہر ابھی تجھے روداد غم سنانا ہے. کہاں چلا ہے مجھے درد غم عطا کر کے, کہاں چلا ہے مجھے درد غم عطا کر کے, ٹھہر ابھی تجھے روداد غم سنانا ہے. روح سید کی, روح سید کی اس کی روح میں دیکھو گے, روح سید کی اس کی روح میں دیکھو گے, بس وجود سے غبار گرد ہٹانا ہے, بس وجود سے غبار گرد ہٹانا ہے. ایک اگر اجازت ہو تو تیسرا کلام علماء کے پیش کرنا چاہتا ہوں, علماء کی نظر میں, کیونکہ ماشاءاللہ بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے اگر اجازت ہو. بسم اللہ. ماشاءاللہ. میں نے زندگی میں اور کیا دیکھا ہے, میں نے زندگی میں اور کیا دیکھا ہے, خودی کو دیکھا ہے اور خدا دیکھا ہے. میں نے زندگی میں اور کیا دیکھا ہے, خودی کو دیکھا ہے اور خدا دیکھا ہے. میں ہی نہ تھا اپنے وجود کے اندر, میں ہی نہ تھا اپنے وجود کے اندر, جب خود کو تیرے سوا دیکھا ہے, جب خود کو تیرے سوا دیکھا ہے. میں کہیں نہ گیا بس تیرے لیے, میں کہیں نہ گیا بس تیرے لیے, نہ تجھ سا کوئی دوسرا دیکھا ہے, نہ تجھ سا کوئی دوسرا دیکھا ہے.
میں نے خاک میں اپنی خاک دیکھی، میں نے خاک میں اپنی خاک دیکھی، جب ہو کے تجھ سے جدا دیکھا ہے، جب ہو کے تجھ سے جدا دیکھا ہے۔ پھرتا ہوں میں بھی ناراض ناراض، پھرتا ہوں میں بھی ناراض ناراض، کہ اس کو میں نے خفا دیکھا ہے، کہ اس کو میں نے خفا دیکھا ہے۔ تھی رونے سے ابتدا موت پر انتہا، تھی رونے سے ابتدا موت پر انتہا، میں نے دنیا میں یہی کچھ بس آ دیکھا ہے، میں نے دنیا میں یہی کچھ بس آ دیکھا ہے۔ آخری شعر ہے جی، جو بہت پیار سے ملا کرتے تھے جناب، جو بہت پیار سے ملا کرتے تھے جناب، اب انہی کو دیتے ہوئے سزا دیکھا ہے۔ میں نے زندگی میں اور کیا دیکھا ہے، خود ہی کو دیکھا ہے اور خدا کو دیکھا ہے۔ جو بہت پیار سے ملا کرتے تھے جناب، اب میں انہیں کو دیتے ہوئے سزا دیکھا ہے۔ بہت اچھے شاہ جی، ماشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں سے صرف یہ درخواست ہے کہ شاعر آپ کو خود جو لوگ ظاہر جانتے ہیں کہ حساس ہوتے ہیں اور بڑے دل سے لکھتے ہیں، یقیناً شاہ جی نے بھی بہت اچھا کلام پڑھا اور بہت اچھے اچھے کلام بھی آپ کو سننے کو بھی ملیں گے، تو اس میں تھوڑی سی کنجوسی نہ کیجیے گا، کھل کے داد دیجیے، کیونکہ یہ شاعر کے لیے سب بہت ضروری ہے۔ جس طرح گاڑی کے لیے فیول ہوتا ہے، شاعر اپنی غزل یا نظم اپنا پورا زور لگا کے لکھتا ہے، یعنی ذہن پہ زور لگا کے لکھتا ہے، اسی طرح وہ الفاظ جو ہیں سامنے آتے ہیں جو ہر ایک کے دل کو چھوتے ہیں، تو اس میں کنجوسی نہ کیجیے گا، دل کھول کے داد دیجیے گا۔ اب میں چلتا ہوں دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں یہاں پر تشریف فرما ان کی طرف، اور ان کو دعوت دینے سے پہلے میں اب چونکہ ہم نے ترتیب اس طرح سے رکھی ہوئی ہے، یہ خاتون شاعرہ ہیں، تشریف لائیں گی ہمارے پاس۔ یہ جو علم اخبار یہاں موجود ہے، اس کے چیف ایڈیٹر جناب فیاض حسین شاہ جو ابھی تشریف لائے تھے، اس میں ریگولر لکھتی بھی ہیں اور شاعری بھی کرتی ہیں۔ آپ لوگوں نے جو لوگ جانتے ہیں ان کو یقیناً جانتے ہوں گے ان کو، میں ان کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں، محترمہ شناز بانو صاحبہ، اور اپنے کلام سے ہم نوازیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ کہتے ہیں سوچ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ تصورات کائنات کی ایک بہت بڑی قوت ہے جو تصورات ہیں، تو اپنی ذات کی تعمیر کے لیے ہمیں اپنی اصلاح خود ہی کرنی پڑتی ہے، تو اس کا اظہار ہم کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں۔ جی، تو کہتے ہیں آگہی بھی جو ہے نا کسی عذاب سے کم نہیں ہے، تو میرے ماں باپ نے بھی مجھے لکھنا پڑھنا، استادوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا، تو مجھے بھی جو ہے نا کچھ قلم سے جو ہے نا عشق ہے، میں لکھتی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ، ایک قلم سراہانے رہتا ہے اور ایک پیپر ہاتھ میں رہتا ہے، تو کچھ میں نے تھوڑا سا کلام لکھا ہے، تو امید ہے آپ مجھے برداشت کریں گے۔ عہد حاضر کی عورت، ڈاکٹر معذرت کے ساتھ، عہد حاضر کی عورت ہوں جی۔ تمہارا خواب تو بن جاؤں مگر، تمہارا خواب تو بن جاؤں مگر تعبیر نہیں بن سکتی ہوں، تمہارا خواب تو بن جاؤں مگر تعبیر نہیں بن سکتی ہوں، زخموں کو دکھانے سے کیا حاصل مرہم دلگیر نہیں بن سکتی ہوں، کیونکہ عہد حاضر کی عورت ہوں۔ ناقابل تقسیم ہے ہستی ذات
जागीर नहीं बन सकती हूँ। नाकाबिल तकसीम है हस्ती ज़ात, जागीर नहीं बन सकती हूँ। रूह में तो समाई हूँ मगर शरीर नहीं बन सकती हूँ। इकाई से है मुझको निस्बत, हजूम गफ़ीर नहीं बन सकती हूँ। महज रस्मेदार निभाने के लिए जंजीर नहीं बन सकती हूँ। सरहद पार है उसका काफिला, सफीर नहीं बन सकती हूँ। क्यों दूर खड़ी है मंजिल, राहगीर नहीं बन सकती हूँ। अमीर शहर ने भी टाल दिया, फकीर नहीं बन सकती हूँ। अज़राहे मजबूरी तहरीम की खातिर तशहीर नहीं बन सकती हूँ। एक दूसरा कलाम है, वो सरफराज शाहिद पाकिस्तान के अच्छे शायर हैं, मज़ाहिया कलाम भी लिखते हैं। उन्होंने मेरी थोड़ी सी रहनुमाई की हुई है, तो उनका थोड़ा सा रंग मेरे इसमें भी आ गया है, मिजाह का थोड़ा सा। मशवरा देते हैं अहबाब आराम का, जब ज़रा तबीयत अलील होती है। मशवरा देते हैं अहबाब आराम का, जब ज़रा तबीयत अलील होती है। हर वक्त चीखना चिल्लाना आहोज़ारी, मोहब्बत कम बखत कहाँ खुद कफील होती है। अपनी ही बात पर अड़ना मचलना पिघलना, इश्क के पास हर बात की दलील होती है। ख्वाबों में वही नजर आए हरदम, मोहब्बत की अपनी ही कोई तहवील होती है। गुजर जाते हैं जब 2-4 महीने, तो फिर एक मुलाकात तवील होती है। अज़राहे मजबूरी वो आए हैं पास मेरे, वरना उनको फुर्सत कलील होती है। शुक्रिया बहुत। माशाअल्लाह शिराज बानो साहबा, और इन्होंने थोड़ा सा तकरीब को जगा दिया है, सजा दिया है। आज की औरत की बात कर रही थी। आज की औरत माशाअल्लाह हर फील्ड में आपको मिलेगी, और घर की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं, बाहर की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। एक हम शायर दोस्त हैं हमारे, उनकी बेगम भी बहुत माशाअल्लाह चाको चौबंद थी और घर के अलावा बाहर के भी काम करा करती थी। वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब से कहा कि मेरे दांत जो है आगे के ये टूट गए हैं। डॉक्टर ने वजह पूछी कि क्या हुआ था, तो कहने लगे बेगम ने रोटियां बहुत सख्त बनाई थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि तो आप ना खाते, तो कहने लगे यही तो किया था। तो आज की औरत बहुत माशाअल्लाह जानदार है। ख्याल कीजिएगा। गुजर जाते हैं जब 2-4 महीने, तो एक मुलाकात तवील होती है। बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह शहबान साहब। अब हम जाते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ, क्योंकि माशाअल्लाह टाइम भी कम है और मेहमान ज़्यादा हमारे पास मौजूद हैं। मैं बग़ैर किसी इंतज़ार के अब जो मेहमान हमारे दावत देने जा रहा हूँ, ये यॉर्कशायर अरबी फोरम के बहुत ही मुतहरक कारकुन हैं, क्योंकि यॉर्कशायर अरबी फोरम जो है आप सब जो लोग अदब से ताल्लुक़ रखते हैं जानते होंगे, और लीड से हमारी दावत पर खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ डॉक्टर नसीमुल्लाह अंसारी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने कलाम से नवाजें। जनाब सदर, हामिद आला कदर, यफ्ताए रोज़गार हज़रात ख़वातीन, सरीरा राय तख्त सदारत, असहाबे इल्म फ़न, अरबाबे शेर व सुखन, दानिशमंद हज़रात ख़वातीन, आज पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हो रही है। ड्यूसबरी 25 मील दूर है, वहाँ से मैं आया हूँ। अब आप ये देखिएगा मैं क्या महसूस कर रहा हूँ।
پہلی ملاقات ہے. آپ سے مل کر لگا دل جھومنے, آپ سے مل کر لگا دل جھومنے, عشق میں یورپ لگا ہے گھومنے. ورڈ گھوم رہی ہے. گرچہ ہم رہتے ہیں 25 میل دور, ڈیوزبری 25 میل تھا. آپ سے مل کر لگا دل جھومنے, عشق میں یورپ لگا ہے گھومنے. گرچہ ہم رہتے ہیں 25 میل دور, آ گئے ہیں بوئے الفت سونگنے. بڑے اچھے شاعر آ کے گئے ہیں اور بڑا اچھا کلام تھا. ہر جفا ہر ستم گوارا ہے, اتنا کہہ دو کہ تو ہمارا ہے, اور عالم یاس میں نہ جانے کیوں میں نے اکثر تمہیں پکارا ہے. میں انسانوں کا ڈاکٹر ہوں اور میری شاعری آپ ہی کے گرد گھومتی ہے. شبستانوں کی اور آبشاروں کی بات نہیں میں کرتا, عام شعرا جو ہے اس سے ہٹ کر میرا موضوع آپ ہے. آبشاروں کی بات کرتے ہیں, آسمانوں کی بات کرتے ہیں, کیسے کیسے حسین چہرے جو ستاروں کو مات کرتے ہیں. آبشاروں کی بات کرتے ہیں, آسمانوں کی بات کرتے ہیں, ارے کیسے کیسے حسین چہرے ہیں جو ستاروں کو مات کرتے ہیں. اور ہم کلامی جو ہو گئی ممنوع, ہم کلامی جو ہو گئی ممنوع, وہ اشاروں سے بات کرتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی پکچر ہے کہ ہم کلامی منع ہوتی ہے. ہم کلامی جو ہو گئی ممنوع, وہ اشاروں سے بات کرتے ہیں, اور ہم سے ناراض ہیں وہ آج نسیم, غیر سے ہنس کے بات کرتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ میں نے یہاں آپ سے آ کے, آپ میں کیسے آیا, کیا وجہ ہے. ہم جو آئے ہیں تو وعدے کو نبھانے آئے. ہم جو آئے ہیں تو وعدے کو نبھانے آئے, گلشن عشق میں کچھ پھول کھلانے آئے. جب سنا آپ کی محفل میں بڑی رونق ہے, زخم کھائے دل بسمل کو دکھانے آئے. غلطی سے کل بھی آئے تھے یہاں تو دربان نے آنے نہ دیا. ابھی آج کوئی مشاعرہ نہیں ہے, اتنے تسی آ رہے ہو جی, روٹی شوٹی نہیں ملنی. کل بھی آئے تھے تو دربان نے آنے نہ دیا, آج کچھ کر کے نئے ہیلے بہانے آئے. آج روٹی ملے گی. جنت کا جو ڈرنک ہے وہ معین ہے, میم عین یہ نون. وہ قاسم میں معین ہم سب کو پلائے جائیں گے انشاءاللہ. نیت کر لیجئے کہ ہم سب قاسم میں معین پیئیں گے. آپ سب راضی پینے کے؟ وہ سویٹ ہے, وائٹ رنگ کا ہے, اور اس میں خاص خصوصیت یہ ہے کہ نہ اس میں ہیڈ ایک ہے نہ ہینگ اوور ہے. قاسم میں معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اسی کی طرف نظر ہے. رات میں خانہ فردوس بری میں تھے نسیم, رات میں خانہ فردوس بری میں تھے نسیم, صبح دم مرغ اعظم ہوش ٹھکانے آئے. اب ایک میں خاص چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بڑے دکھی دل کی بات ہے, ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں, تو تھوڑا سا اس کی طرف میں آپ کی توجہ کراتا ہوں. ایک شخص ایسا ہے جس کی آن بان ہے, ایک شخص ایسا ہے جس کی آن بان ہے, وہ ہے قارون زماں, اور اس کی اعلیٰ شان ہے. وہ ہے قارون زماں اور اس کی اعلیٰ شان ہے. ایک شخص ایسا ہے جس کی آن بان ہے, وہ ہے قارون زماں اور اس کی بڑی شان ہے. عید پر وہ ننگے پاؤں چیتھڑے پہنے ہوئے, اس کے بچے بھوکے پیاسے خوف سے سہمے ہوئے. گھر میں اس کے دال ہے, چاول ہے, نہ باسی نان ہے. میں نے پوچھا نام کیا ہے, بولا پاکستان ہے. ماشاءاللہ, بہت خوب. آپ سے مل کے لگا دل جھومنے, عشق میں یورپ گھومنے. بہت اعلیٰ
محترمہ شہر بانو صاحبہ نے سب کو ہلایا تھا، آپ نے سب کو جھنجھوڑ دیا ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے کیونکہ سب پہ نظر ہے میری، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، کچھ لوگ ابھی بھی منہ لٹکا کے بیٹھے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا آپ لوگ پیچھے کی فکر چھوڑ دیجئے، اس لیے جب آپ یہاں آ گئے ہیں، محفل میں آ گئے ہیں تو دل کھول کر ہنسیے، محفل میں آ گئے ہیں تو دل کھول کر ہنسیے، تنہائی میں رونے کو ایک عمر پڑی ہے، تو اس لیے جب یہاں موجود ہوں انجوائے کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں دوسرے اپنے مہمان کی طرف چلوں گا، اور ہمارے پاس ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ علماء اکرام بھی وہاں موجود ہے، جو شعراء بھی ہیں، ان سے بھی ہم سنیں گے۔ تو نیکسٹ جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے یہاں تشریف فرما، ان کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ یہ ہیں جناب یونائٹڈ کونسل آف ماسک کے چیئرمین ہیں، اور بہت ہی مشہور و معروف عالم دین، یہاں شیفعی سے تعلق۔ ملتمس ہوں جناب مولانا محمد اسلم زاہد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام ہم منظر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت میں شاعر نہیں ہوں، کچھ علم کے حروف میرے پاس ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اچھی رفاقت ہمیشہ آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ میرے محترم جناب شبیر مغل صاحب جب کوئی ایسا پروگرام رکھتے ہیں تو مجھے حکم دیتے ہیں کہ اگر آپ سے بھی کوئی بن پائے تو لے آئیں، تو میں نے آج رات کوشش کی ہے اور جو بنایا وہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور پرفتن، ہر سو چھایا ہوا ہے اندھیرا فتنوں کا، حفاظت ہو خدا دور آ پہنچا ہے فتنوں کا۔ ہر سو چھایا ہوا ہے اندھیرا فتنوں کا، حفاظت ہو خدایا دور آ پہنچا ہے فتنوں کا۔ ظلمت شب میں جہاں کو روشنی چاہیے، بے ہنر انسان کو علم و آگاہی چاہیے۔ ظلمت شب میں جہاں کو روشنی چاہیے، بے ہنر انسان کو علم و آگاہی چاہیے۔ کوئی ہوتا ہے رب کے سامنے، اسے اس کا قرب اور بندگی چاہیے۔ سرو سجدہ جب کوئی ہوتا ہے رب کے سامنے، اسے اس کا قرب اور بندگی چاہیے۔ ظلم و عداوت و سرکشی و گمراہی کے دور میں نوع انسان کو پیغام محمدی چاہیے۔ ظلم عدوہ سرکشی و گمراہی کے دور میں نوع انسان کو پیغام محمدی چاہیے۔ جہل و نادانی کے صحرا میں بھٹکنے والوں کو علم و دانائی شعور و زندگی چاہیے۔ جہل و نادانی کے صحرا میں بھٹکنے والوں کو علم و دانائی شعور زندگی چاہیے۔ زاہد کو قرب رب اور اس کی بندگی چاہیے، حب رسول سے مزین زندگی چاہیے۔ زاہد کو قرب رب اور اس کی بندگی چاہیے، حب رسول سے مزین زندگی چاہیے۔ دور پرفتن کے ان اندھیروں میں اطاعت محمد مصطفیٰ کی روشنی چاہیے۔ دور پرفتن کے ان اندھیروں میں اطاعت محمد مصطفیٰ کی روشنی چاہیے۔ مصائب و علم آفات کی گردش میں امام حسین کی جیسی زندگی چاہیے۔ مصائب و علم آفات کی گردش میں امام حسین کی جیسی زندگی چاہیے۔ زندہ رہتا ہے نام اہل حق کا، وہ مر جاتے ہیں جنہیں شیطان کی بندگی چاہیے۔ زندہ رہتا ہے نام اہل حق کا، وہ مر جاتے ہیں جنہیں شیطان کی بندگی چاہیے۔ اس دور میں بھی لشکر ہے یزیدیوں کے، مگر ہمیں اپنی رفاقت کو حسینی چاہیے۔ اس دور میں بھی لشکر ہے یزیدیوں کے، مگر ہمیں اپنی رفاقت کو حسینی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ مولانا اسلم زاہد صاحب ابھی آپ کے سامنے تشریف فرما تھے۔ آگے بات کرنے سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں کہ آپ کو پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ ابھی 10 منٹ میں مغرب کا وقفہ ہوگا، اور مغرب کی نماز کے فوراً جو 10 منٹ میرے خیال لگیں گے نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ یہ محفل سجائیں گے،
اور جو شعراء ہمارے باقی ہیں ان کو بھی آپ سنیں گے. اور اس دوران جو ہے آپ لوگ بالکل مایوس نہ ہوئیے گا. امیر صاحب پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ کھانے کا پکا انتظام ہے. آج انصاری صاحب آپ ایسے نہیں جائیں گے. اور تمام لوگوں کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا امیر صاحب نے, ان کا بہت بہت شکریہ. اس وقت میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے بہت ہی محترم اور سینئر یہاں پر شیفیلڈ میں خاص طور پہ اس ادبی حلقوں میں بہت مشہور, اور آپ جو دیکھ رہے ہیں ادھر بزم ادب کا جو لوگو لگا ہوا ہے, بزم ادب کی جانب سے یہ مشاہدہ بھی ہو رہا ہے. اس کے روح رواں تھے, اس کو اسٹارٹ کرنے والے تھے, ان کے چند ساتھی اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن وہ ابھی تک اتنی اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود متحرک ہیں. اور ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت تعاون بھی کیا. میں چاہوں گا کہ ان سے تھوڑی سی بات چیت کر لی جائے, اور جب وہ آئیں گے تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا پرانے وقتوں میں لے جا کے ہمیں بتائیں کس طرح ہم یہ کرتے تھے, کیونکہ ہم دوبارہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس وقت کو ایک نہیں بلکہ ہر مہینے کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی محفل اس طرح کی ادبی محفلیں ہوتی رہیں. میں ملتمس ہوں جناب نوید بابر صاحب سے, جو کہ صدر بھی ہیں بزم ادب شیفیلڈ کے, وہ تشریف لائیں اور ہمیں. جناب صدر صاحب اور معزز خواتین حضرات, میری اردو اتنی اچھی نہیں, مگر بچپن میں جب پڑھتا تھا پاکستان میں تو ہمیشہ سب سے کم نمبر میرے اردو میں آتے تھے. میں آپ کو یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں گے کہ یہ لفظ نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, مگر جب میں شیفیلڈ میں آیا اور 1986 میں, اور جو بھی میں نے زیادہ اردو سیکھی ہے وہ میں نے یہیں انگلینڈ میں ہی سیکھی ہے. مجھے یہ احساس ہوا کہ میری ایک پہچان ہے. پاکستان میں میری پہچان تھی اور وہاں پہ یہ عام ہے, پہچان ہے کہ آپ کی انگلش کتنی اچھی, آپ کے جابس کے لیے, آپ کی پڑھائی کے لیے انگریزی پہ ہے تو وزن ہوتا ہے, اور اردو پہ وزن کم ہوتا ہے سیکھنے سکھانے میں. اور میں بھی ایسے معاشرے, اور میں نے دیکھا کہ یہاں آ کے میری پہچان بڑی گمی ہوئی ہے. اور جب شیفیلڈ میں آیا, میں لندن میں تھا اور جگہوں پہ اردو کی محفلیں ہوتی تھیں, تو شیفیلڈ میں بہت چیزیں پیچھے تھیں. یہاں پہ دو چیزوں میں نے دیکھا, ایک تو یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اردو پنجابی بولتے ہیں, اور بہت سارے مسلم لوگ ہیں. دونوں چیزوں میں بہت کمی تھی, نہ یہاں کوئی مسلم سینٹر تھا نہ کچھ تھا, اور نہ ہی کوئی ادبی, تھوڑا بہت لوگ کرتے تھے. تو ہم نے 1986 میں بزم ادب سے کچھ لوگ ہم خیال تھے, اقبال صاحب تھے, رشید صاحب تھے, الطاف صاحب تھے, بہت سے لوگ تھے, اور یہ شروع کیا. تیسری چیز میں نے دیکھی کہ جو پاکستانی اور مسلم لوگ ہیں انہوں جابز نہیں ملتے. اور پھر میں اس وقت زمانہ ایسا تھا کہ گورنمنٹ 25% ہم لوگ دیتے ہیں. میں آپریشنل مینیجر تھا شیفیلڈ سٹی کاؤنسل میں, اور اردو کی کوئی پوسٹ نہیں تھی. یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں, ایسے چہرے جو ان پوسٹ پہ گئے ہیں. میں نے 72 پوسٹ کریٹ کی, اپلیکیشنز لکھی گورنمنٹ کے لیے, اور ان میں سے میں بتا دوں کہ 29 پوسٹ صرف اردو کے لیے تھیں, اور 7 پوسٹ ایسی تھیں جو لوگ صرف کمیونٹی کے اردو سپیکرز کے ساتھ ایز اے کمیونٹی لیڈروں میں کام کریں. اور کالج والوں کے لیے بھی پرابلمس تھیں. کالج میں بھی اردو کا بہت چرچا نہیں تھا, نہ ہی پروبیشن سروس, نہ. میں کیونکہ کافی پروگریسو تھنکنگ کا پرسن ہوں کہ اگر جن لوگوں کے ہاتھ میں چیز ہے, اگر وہ اپنا ہی سوچیں اور اپنے دوسروں کے لیے نہ سوچیں, ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں. اردو, اور ہمیں بہت سی فنڈنگ ہم نے پھر لے لیں. ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ اردو کی کتابیں لائبریری میں نہیں ہیں. آپریشن مینیجر ہونے کا یہ فائدہ تھا کہ میرا جو رسپانسبلٹی تھی کہ میں انٹروینشن ان ایوری ڈپارٹمنٹ, میں چیف ایگزیکٹو کے طور. پھر لائبریری والوں سے لے کے میں بہت سی کتابیں, ہر میجر لائبریریز جہاں پہ مسلم کمیونٹی تھی, عربی کمیونٹی استعمالی, ان لوگوں کے لیے. یہ میں اردو کی بتا رہا ہوں, میں ہر کمیونٹی لیے کے برابری کے, یہ نہیں کہ اردو کے لیے کام کیا, ہر کمیونٹی کے لیے پرسنٹیج وائز ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے یہ لائبریری والوں سے بزم ادب کے لیے ایک ورکر کے لیے بھی ریکویسٹ کی, اور بزم ادب کے ساتھ ایک ڈیڈیکیٹڈ پارٹ ٹائم ورکر رہا
पहले कॉलेज थी, फिर रशीद साहब ने लाइब्रेरी ज्वाइन की, रशीद साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आए और हमने बहुत बड़े बड़े मुशायरे किए और यूरोप से और बहुत से जगहों से पैसे भी लिए और अब मैं ये आपको बता सकता हूँ कि लाइब्रेरी वाले फिर एग्री कर रहे हैं कि दोबारा हमें फंडिंग देने की कोशिश करेंगे और उनके प्रेमिसेस भी बड़ा इशू है, वो भी उनका है कि हम उनकी लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे। बस में अदब काफ़ी ढोलती गई, रशीद साहब भी बहुत उन्होंने काम किया जब वो डेडिकेटेड वर्कर थे और कुछ और चीज़ें होती रहीं और हमने काफ़ी सारी किताबें शाये की। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सिर्फ मेरा काम है कि मेरी उर्दू अच्छी नहीं, तो ये मेरे लिए बड़ा था कि बच्चों को हम इंकरेज करें कि वो, और हम राइटिंग कंपटीशन करते हैं। यहाँ पे एक और जज भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है जो जज करती थी और लास्ट 3 ईयर से नहीं हुआ क्योंकि अब फिर दोबारा रिवाइव होगा कि उन बच्चे अपनी कोई भी चीज़ उर्दू में लिखें। ये हमारा कभी नहीं रहा कि अच्छा क्या है, कि ऊंचा क्या है, नीचा क्या है, बस ये है कोशिश, काविश, कदम बढ़ाना। तो जिस बच्चे ने 4 लाइनें लिखी हमने उसको भी सर्टिफिकेट दिया, जिसने ज़बरदस्त दिए उनको इनाम भी दिया और हर बच्चे की जो राइटिंग थी उनको किताबों के फॉर्म में पब्लिश किया। 2-3 साल के बाद पब्लिश आपको लाइब्रेरीज में मिलेंगी, शेफील्ड के बच्चों की लिखी तहरीरें वो आपको मिलेंगी और हमने हर बच्चों को भी तहरीर वो पहुँचाई किताब के बच्चे अपने बच्चों को दिखाएंगे। कि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनकी शादी हो गई अपने, वो कहते हैं जी हमने वो रखी है किताबें कि हम बच्चों को दिखा दें हमारा नाम भी क्या। आप बहुत से शोरा यहाँ हैं, सब शोरा चाहते हैं, बाजी शनाज की भी किताब आ रही है, हर शोरा चाहता है कि मेरी किताब का चर्चा हो। तो बच्चा जो अब सोचता है कि मेरे नाम किताब में है मेरा, तो उसका रुझान उर्दू की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फिर बताता है कि मैं तो उर्दू में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने तजर्बे से देखा है कि कोई इंकरेजमेंट होनी चाहिए और माशरे में भी आपकी ज़ुबान है। तो बहुत से टीचर्स शेफील्ड में आए जो उर्दू के लिए डेडिकेटेड हैं, उर्दू ज़बान का, और ये है कि अब हम लोग जा रहे हैं दुनिया से और इस तरह के हमारा इतनी एक्टिव नहीं रहे, हिम्मत कम रही है और इन काम चलाने के लिए जैसे अपना ईमान प्रोजेक्ट्स हैं, इनात वाले बाकी लोग, अब यंग लोग हमारे पास आने चाहिए और वो हमारे साथ मिल के काम करें और ये इंशाल्लाह एक मैंने फंडिंग के लिए अप्लाई करें। दोबारा प्रोग्राम का बाकी और आखिरी हिस्सा हम शुरू करते हैं। खाली काफ़ी लोग आ चुके हैं, कुछ लोग हैं जो शायद जान छुड़ाने के लिए एक्स्ट्रा नवाफिल अदा कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप यकीन जानिए कि सिर्फ 4 शुरा बाकी हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला खाना होगा और थोड़ी देर में महफिल तमाम होगी और आप तो इंशाल्लाह ताला हंसते हुए घर जाएंगे। अब मैं दावत देने लगा हूँ हमारे ऐवान में मौजूद एक मुअज़्ज़िज़ और शख्सियत जो न सिर्फ शेफील्ड रोदर में बल्कि बहुत सारे मुल्कों में, कई मुल्कों में अपने काम का जादू जगा चुके हैं। ये हमारे जो शख्सियत हैं, इनके नाम के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं, लेकिन जो सबसे एहतराम वाली है कि ये खुद हाफिज़ हैं माशाल्लाह और यहाँ के ग्रेजुएट हैं, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी और शायद मुझे नहीं पता किसी और ज़बान में भी करते हैं, शायरी करते हैं और नाम लेने से पहले खुद तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमारे ईमान टीम का ये हिस्सा है और माशाल्लाह बहुत ही आप यकीन नहीं करेंगे अगर मेरे पास लंबी लिस्ट है बताऊँ क्या क्या ये करते हैं। इतने सारे काम करने के बावजूद ये घर पे भी तवज्जो देते हैं क्योंकि माशाल्लाह 3 बच्चों के बाप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुल्तमी से जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़ाहिदी साहब से क्या है अपना प्लान पेश बदला में बाद में ले लूँगा। यार की बच्ची तो नहीं है, मेरी घर पे तो वही है ना, आप अकेले नहीं सफर में फिर टीपा सुना रोटी वाला जी जी हुजूर इजाज़त।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त, मुकाबले की बात नहीं, हम तो सबक सुनाने आए हैं। उस्ताद तो वहाँ पर बैठे हैं। आराम से सुनाइए, रात बहुत लंबी है। जी जी, तो मैं इंशाल्लाह बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी हाज़िरी पेश कर रहा हूँ। चंद रुबायात और फिर एक नात शरीफ, एक गज़ल और एक ही मनक़बत के चीता चीता अशार पेश करके फिर इजाज़त चाहूँगा। तो सदर महफिल और हाफिज़ साहब आपकी इजाज़त से। रहमत का जो इंसान हवाला देगा, रहमत का जो इंसान हवाला देगा, जो मांगेगा अल्लाह ताला देगा। रहमत का जो इंसान हवाला देगा, जो मांगेगा अल्लाह ताला देगा। दुख में जो उसी ने न बंधाई ढारस, फिर उसके सिवा कौन संभाला देगा, फिर उसके सिवा कौन संभाला देगा। हर चीज फकत मालिक सबसे मांगो, हर चीज फकत मालिक सबसे मांगो। मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो, क्यों गैर के आगे यूं बढ़ाते हो हाथ। जो चाहिए हरगिज न वो सबसे मांगो, जो चाहिए हरगिज न वो सबसे मांगो। और चंद नातिया रुबाई याद कि अल्लाह ने तुझको है बनाया ऐसा, अल्लाह ने तुझको है बनाया ऐसा, ना और किसी को भी सजाया ऐसा। बेमिसल हो हर चीज में तुम यकता भी, खुद रब ने तेरी शान को बढ़ाया ऐसा, खुद रब ने तेरी शान को बढ़ाया ऐसा। और दिन हश्र के इस मंगते को तक ना आका, दिन हश्र के इस मंगते को तक ना आका। एक चश्मे करम मुझ पे भी करना आका। जब हश्र बपा होगा तो ये अर्जी है, महरूम करम मुझको न रखना आका, महरूम करम मुझको न रखना आका। और कुरान करीम की आयत वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, उसकी तफसीर सामने रखते हुए इसनाद शरीफ का मतलब समाअत फरमाएं डॉक्टर साहब आपकी खुसूसी तवज्जो चाहते हुए कि चर्चे मेरे नबी के हर आन हो रहे हैं, चर्चे मेरे नबी के हर आन हो रहे हैं। कुरान के मानी आसान हो रहे हैं, चर्चे मेरे नबी के हर आन हो रहे हैं। कुरान के मानी आसान हो रहे हैं। उस शाह के मुस्तफ़ा हैं हम सब शरीक महफिल, उस शाह के मुस्तफ़ा हैं हम सब शरीक महफिल। आकाए दो जहां पर कुर्बान हो रहे हैं, आकाए दो जहां पर कुर्बान हो रहे हैं। और मेरे नज़दीक ये हस्न कलाम शेर है कि किस आंख से करेंगे दीदार खाक तैबा, किस आंख से करेंगे दीदार खाक तैबा। या रब खता हमारे ओसान हो रहे हैं, या रब खता हमारे ओसान हो रहे हैं। कोरूं पे पढ़ते पढ़ते इसमें शहीदो आलम, कोरूं पे पढ़ते पढ़ते इसमें शहीदो आलम। दिल में कुछ और रस्ते ईमान हो रहे हैं। और करबल में पंजतन के गुलशन से फूल अनमोल, करबल में पंजतन के शाह साहब की खुसूसी तवज्जो, करबल में पंजतन के गुलशन से फूल अनमोल। रब की रजा की खातिर कुर्बान हो रहे हैं, रब की रजा की खातिर कुर्बान हो रहे हैं। और मक्ता कि अनवार जज्बे दिल में पलकें भिगो भिगो कर, अनवार जज्बे दिल में पलकें भिगो भिगो कर। नाते नबी के हम शायान हो रहे हैं, नाते नबी के हम शायान हो रहे हैं। चर्चे मेरे नबी के हर आन हो रहे हैं। कुरान के मानी आसान हो रहे हैं। और एक गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। जी हुजूर,
مجھے پتا تھا کہ آپ کی فرمائش آپ نے پہلے بھی کہا، یہ پیش کر کے پھر آخر میں انشاءاللہ ترنم پیش کروں گا. تو غزل کہ وفا بن کر، حیا بن کر، ادا بن کر، خدا بن کر، وفا بن کر، حیا بن کر، ادا بن کر، خدا بن کر، کسے معلوم اترے ہیں وہ میرے دل میں کیا بن کر، کسے معلوم اترے ہیں وہ میرے دل میں کیا بن کر. شب تنہائی میں تنہا مجھے چھوڑو نہ اے تارو، شب تنہائی میں تنہا مجھے چھوڑو نہ اے تارو، تسلی ہی فقط دے دو میرے غم آشنا بن کر، تسلی ہی فقط دے دو میرے غم آشنا بن کر. نہ وہ محفل رہی باقی، نہ وہ صحبا نہ وہ ساقی، نہ وہ محفل رہی باقی، نہ وہ صحبا نہ وہ ساقی، ہماری زندگی اب رہ گئی ہے بے مزہ بن کر، ہماری زندگی اب رہ گئی ہے بے مزہ بن کر. اور ابھی حال میں ہی یوکشر ادبی فورم کے زیر اہتمام جو شعر میں بھی آپ کو سنانے لگا ہوں، یوکشر ادبی فورم کے زیر اہتمام یو کے مشاعرہ ہوا تھا، تو وہاں پر سید وسیع شاہ صاحب اور ریحانہ روحی صاحبہ تشریف لائی تھی اپنا کلام سنانے کے لیے. تو یہی غزل میں نے وہاں پر پڑھی اور سید وسیع شاہ صاحب نے اس شعر پر اور ریحانہ روحی صاحبہ نے 2 مرتبہ مجھ سے پڑھوایا. ڈاکٹر صاحب اور غزل انصاری صاحبہ گواہ ہیں کہ وہ جب بھی یاد کرتے ہیں ہمیں اپنے خیالوں میں، وہ جب بھی یاد کرتے ہیں ہمیں اپنے خیالوں میں، پہنچ ہم پل میں جاتے ہیں محبت کی ہوا بن کر، پہنچ ہم پل میں جاتے ہیں. یہ ترنم سنائے نا جی جی. وہ جب بھی یاد کرتے ہیں ہمیں اپنے خیالوں میں، پہنچ ہم پل میں جاتے ہیں محبت کی ہوا بن کر. سنے انوار دل والوں سے وہ دل چھین لیتے ہیں، سنے انوار دل والوں سے وہ دل چھین لیتے ہیں، کبھی اہل جفا بن کر کبھی عزم وفا بن کر، کبھی اہل جفا بن کر کبھی عزم وفا بن کر، وفا بن کر، حیا بن کر، ادا بن کر، خدا بن کر، کسے معلوم اترے ہیں وہ میرے دل میں کیا بن کر. آخر میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ترنم کے ساتھ ایک منقبت کے چند اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حسن و حسین جنتی سردار ہیں دونوں، حسن و حسین جنتی سردار ہیں دونوں، شیر خدا و زہرا کے دلدار ہیں دونوں، شیر خدا و زہرا کے دلدار ہیں دونوں. پھیلائے محبت نہ کیوں سارے جہاں کو یہ، نانا کی محبت سے یہ سرشار ہے دونوں، نانا کی محبت سے یہ سرشار ہے دونوں. بہت خوبصورت شعر ڈاکٹر صاحب کہ جب نور سے تخلیق ہے شہزادوں کی تو پھر، جب نور سے تخلیق ہے شہزادوں کی تو پھر، انوار ہیں انوار ہیں انوار ہیں دونوں، انوار ہیں انوار ہیں انوار ہیں دونوں. ہو دل کسی مومن کا یا پھر روح ہو اس کی، ہو دل کسی مومن کا یا پھر روح ہو اس کی، ان پہ نہ فدا ہوں تو وہ بیکار ہے دونوں، ان پہ نہ فدا ہوں تو ہو دل کسی مومن کا یا پھر روح ہو اس کی، ان پہ نہ فدا ہوں تو وہ بیکار ہے دونوں،
شیر خدا و زہرا کے دلدار ہیں دونوں. دین نبی کو ایسے بچایا ہے تو گویا, دین نبی کو ایسے بچایا ہے تو گویا, اسلام کا انوار یہ معیار ہے دونوں. اسلام کا انوار یہ معیار ہے دونوں. شیر خدا و زہرا کے دلدار ہیں دونوں. حسن و حسین جنتی سردار ہیں دونوں. شیر خدا و زہرا کے دلدار ہیں دونوں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت اعلیٰ. زاہدی صاحب, آپ نے سنا چھوٹی سی عمر میں, داڑھی پہ نہ جائیے گا, 25 سال کے ہیں ماشاء اللہ, لیکن قابلیت ہے کافی اور اچھے شاعر بھی ہیں ماشاء اللہ, حافظ بھی ہیں. اب سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے پاس جو مزید اسٹیج پہ شعراء کرام موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. اور اب جو میں دعوت دینے جا رہا ہوں, ہماری محترمہ تشریف لائی ہیں لیڈ سے, ہماری دعوت پہ بہت شکر گزار ہوں. ڈیوزبری سے. لیڈس کا نام یارکشائر رگبی فورم کی وجہ سے بار بار ذہن میں آتا ہے. یارکشائر رگبی فورم کی چیئرپرسن ہیں, اور آپ سے ایک چھوٹی سی معذرت بھی کرنی ہے کہ ہم نے اشتراک صاحب کے نام کے ساتھ چیئرمین یارکشائر رگبی فورم لگا دیا تھا, لیکن جہاں آپ کا دل بڑا ہے ان کا بھی دل بڑا ہے, وہ بھی خوش ہوئے تھے. آپ تو شاید بعد میں خوش ہوئے, لیکن وہ پہلے خوش ہوئے تھے. لیکن یہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے, اس میں کوئی چھوٹے بڑے عہدے کی بات نہیں ہے. سب لوگ ادب کی خدمت کر رہے ہیں, اس میں یہ لوگ بھی شامل ہیں, آپ لوگ بھی شامل ہیں جو آ کے سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, داد دیتے ہیں, ادب کی خدمت کرتے ہیں. اور اب میں ایک بات عرض کروں, اس ادب میں ادب ہی ادب ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ, یہ بزم ادب ہے, تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس بزم میں ادب ہی ادب ہوگا. اور اب میں ملتمس ہوں جناب جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, خوش شکل, خوش لباس اور خوش اخلاق, یقیناً آپ ان کی شاعری سے محظوظ ہوں گے. اور خوش میں نے کہا خوش آواز بھی ماشاءاللہ, جو آپ شاعری سے ان کی ضرور محظوظ ہوں گے. میں التماس کرتا ہوں جناب محترمہ غزل انصاری صاحبہ سے کہ تشریف لائیں. اتنی دفعہ خوش لگایا میرے نام کے ساتھ کہ میں سوچ رہی ہوں کہ غزل بدل کے خوش اپنے نام کا تخلص رکھوں. خوش بخت نہیں, خوش بخت اتنی اچھی نہیں تھی, میں زیادہ اچھی. بہرحال بہت اچھا لگ رہا ہے. ادبی حوالے سے شیفیلڈ پہلی دفعہ آنا ہوا ہے. ویسے چڑیاں, چاقو, یہ ساری چیزیں خریدنے آتے رہے ہمیشہ, وہی مشہور ہے ویسے یہاں کے, لیکن یہاں پہ ادب میں ادب ہی ادب ہے, بھائی نے بھی کہا, تو اس بات کا یقین ہو گیا. اور خواتین کی تعداد دیکھ کے بھی بہت اچھا لگا کہ آپ سب یہاں موجود ہیں, اور ہم سب ہی ادب کی ایک جو کہتے ہیں کہ کارواں کے جو ہیں وہ مسافر ہیں. جیسے یو کے میں آئے تو تہذیب نہیں دکھائی دیتی تھی, تمدن تو تھا, وہی بات میں پہلے بھی کہتی تھی کہ تمدن کا جو ایک سلسلہ ہے وہ یو کے میں بہرحال وہ اینٹوں سے بنتا ہے, لیکن تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کو اپنے دل کے ٹکڑوں سے کام لینا پڑتا ہے, اور وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام مطلب فورم کے ذریعے بھی, اور آپ سب کو دیکھ کے بھی اچھا لگا, اور ہم سب ساتھ ہی ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جیسا بھائی نے کہا تو یہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا. اور ایک شعر اپنے تعارف میں, سادہ دل سادہ مزاج سادگی پسند, سادہ دل سادہ مزاج سادگی پسند, یہ اوڑھنا بچھونا بنایا ہے غزل نے. مجھ میں رہتا ہے خواہشوں کی طرح, مجھ میں رہتا ہے خواہشوں کی طرح جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. کچھ متفرق اشعار آپ کو پہلے وارم اپ کریں. مار ڈالے گا یہ احساس مجھے, مار ڈالے گا یہ احساس مجھے, اجنبی ہو گیا لہجہ تیرا. میں آسمانوں میں اڑ رہی ہوں, اتنی خوش ہو گئی,
मैं आसमानों में उड़ रही हूँ, ज़मीं पे कब पाँव धर रही हूँ। मैं आसमानों में उड़ रही हूँ, ज़मीं पे कब पाँव धर रही हूँ। ये मेरी खाना बदोश सोचें, ये मेरी खाना बदोश सोचें, यूं ही तो मैं दर बदर रही हूँ। ये मेरी खाना बदोश सोचें, यूं ही तो मैं दर बदर रही हूँ। और यहाँ हमारे इतने जो भाई उलमा का तस्करा हो रहा है बार बार, तो दिल चाह रहा है कि हम के कुछ अशार में पहले आप लोगों की नजर करूं। ये जलवा करम का दिखा दे खुदाया, ये जलवा करम का दिखा दे खुदाया, मेरा दिल घर अपना बना दे खुदाया। ये जलवा करम का दिखा दे खुदाया, मेरा दिल घर अपना बना दे खुदाया। रसूल खुदा की मोहब्बत हो दिल में, रसूल खुदा की मोहब्बत हो दिल में, बकाया सभी कुछ भुला दे खुदाया। रसूल खुदा की मोहब्बत हो दिल में, बकाया सभी कुछ भुला दे खुदाया। हो काबे का दीदार जब आँख खोलूं, हो काबे का दीदार जब आँख खोलूं, उसी सरजमी पर बसा दे खुदाया। हो काबे का दीदार जब आँख खोलूं, उसी सरजमी पर बसा दे खुदाया। और ये दुनिया की रंगीनियाँ सब भुला दे, ये दुनिया की रंगीनियाँ सब भुला दे, मुझे तू बस अपना बना दे खुदाया। मुझे तू बस अपना बना दे खुदाया। बहुत नेमतें तूने हमको अता की, बहुत नेमतें तूने हमको अता की, बस अब शुक्र करना सिखा दे खुदाया। बस अब शुक्र करना सिखा दे खुदाया। हैं आसी बहुत हम मगर तू करम कर, हैं आसी मगर बहुत हम मगर तू करम कर, हमें अपना रास्ता दिखा दे खुदाया। कि हम तेरे महबूब के उम्मती हैं, कि हम तेरे महबूब के उम्मती हैं, हमारी तू बिगड़ी बना दे खुदाया। हमारी तू बिगड़ी बना दे खुदाया। ये जलवा करम का दिखा दे खुदाया, मेरा दिल घर अपना बना दे खुदाया। और ख़वातीन खुद बैठी हुई हैं, तो एक नज़्म है जो ख़वातीन को अक्सर पसंद आती है, तो आप सबकी नज़र। मैं वापस तो चली आई हूँ, खुद को भूल आई हूँ। मैं वापस तो चली आई हूँ, खुद को भूल आई हूँ। फसुर्दा सी परेशान सी उसी को याद करती हूँ। पता चलता नहीं जाने वहाँ क्या भूल आई हूँ। तुम्हें मिल जाए मेरी चीज़ कोई तो बता देना, तुम्हें मिल जाए मेरी चीज़ कोई तो बता देना। तुम्हारे शहर में क्या क्या न जाने भूल आई हूँ। तुम्हारे शहर में क्या क्या न जाने भूल आई हूँ। बंधे हाथों से तुमको देखना मिलना गवारा था, बंधे हाथों से तुमको देखना मिलना गवारा था। पुरानी याद का कुछ कर्ज हम पर भी उधारा था, मगर कुछ और कर्जा फिर से अपने साथ लाई हूँ। मैं वापस तो चली आई हूँ, खुद को भूल आई हूँ। न तुम नाराज होना जब भी मौका मिल गया मुझको, न तुम नाराज होना जब भी मौका मिल गया मुझको। तो असलो सूद सब वापस तुम्हें लौटाऊंगी एक दिन, तुम्हें मिलने दोबारा लौट कर मैं आऊंगी एक दिन। मैं अपने दिल के दरवाजे की चाबी छोड़ आई हूँ, मैं वापस तो चली आई हूँ, खुद को भूल आई हूँ। दो तीन अशार गुनगुना के आप लोगों की नजर। दिल जिसे चाहे वो मिल जाए, जरूरी तो नहीं। दिल जिसे चाहे वो मिल जाए, जरूरी तो नहीं। दिल का हर जख्म ही सिल जाए, जरूरी दिल का हर जख्म ही सिल जाए, जरूरी तो नहीं। दिल जिसे चाहे, जो मेरे दिल में रहा, जो मेरे दिल में रहा, फूल में खुशबू
की तरह, जो मेरे दिल में रहा फूल में खुशबू की तरह, वो कली बन के भी खिल जाए जरूरी तो नहीं, वो कली बन के भी खिल जाए जरूरी तो नहीं, दिल जिसे चाहे, जिसका ख्वाबों में लगा रहता है आना जाना, जिसका ख्वाबों में लगा रहता है आना जाना, वो हकीकत में भी मिल जाए जरूरी, जिसका ख्वाबों में लगा रहता है आना जाना, वो हकीकत में भी मिल जाए जरूरी तो नहीं, दिल जिसे चाहे। सिसकियाँ लेके हर अरमान ने दम तोड़ दिया, सिसकियाँ लेके हर अरमान ने दम तोड़ दिया, अर्श फरियाद से हिल जाए जरूरी तो नहीं, अर्श फरियाद से हिल जाए जरूरी तो नहीं, दिल जिसे चाहे वो मिल जाए जरूरी तो नहीं। इतना काफी है, मुझे वक्त की कमी है। जाते यॉर्कशायर अदबी फोरम का तस्करा हो रहा था। हमारा आलमी मुशायरा 16 मई को है और मेरे पास टिकट्स भी मौजूद हैं और ये लीफलेट्स भी हैं, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, मेरे ख्याल में सबको इंटरेस्टेड होना चाहिए हमारी फोरम की बात सुनने के बाद, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आगरा ब्रेडफोर्ड में वो मेरे पास है लीफलेट्स, मैं दे दूँ। जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह बहुत खूब, सादा दिल, सादा मिजाज, सादगी पसंद, ये उड़ना बिछोना बना है गज़ल का। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत माशाअल्लाह शाह। और इन्होंने कहीं कहा कि पता नहीं क्या भूल आई, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर कहा था, आधी से ज़्यादा ख़वातीन अपना बैग देख लेंगी, पता नहीं कुछ भूल के आ गई। हालांकि सिर्फ ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनसे गज़ल और अच्छा, ये सदर महफिल का हुक्म है, तो यकीन डॉक्टर साहब मेरी फरमाइश है और मेरी गुजारिश, आपने अपनी फरमाइश इनके थ्रू कही है तो यकीनन कबूल होगी। मैं मुल्तमिस मोहतरमा साहब से डॉक्टर साहब आपकी मोहब्बत है, हमारे फैसल भाई हमारे यॉर्कशायर अदबी फोरम के मेंबर भी हैं और ये तो पैटर्न हैं, हमारे सारे बहुत मोहब्बत करने वाले हैं आपकी फरमाइश पे। हमसे न संभाले गए ये दर्द के छाले, हमसे न संभाले गए ये दर्द के छाले, सो हमने किए सब तेरी यादों के हवाले, हमसे न संभाले गए, लफ्जों को ज़बान दे के खुला छोड़ दिया है, लफ्जों को ज़बान दे के खुला छोड़ दिया है, दिल जाने कैसे अब
अशआर में डाले, दिल जाने इन्हें कैसे अब अशआर में डाले, हमसे न संभाले गए। अब सफ़हाए करतास पे बिखरेंगे मेरे दर्द, अब सफ़हाए करतास पे बिखरेंगे मेरे दर्द। सो देखिए कैसे ये कलम इनको सजा ले, सो देखिए कैसे ये कलम इनको सजा ले, हमसे न संभाले गए। क्यों दिल में अंधेरा है, बयाबान है सोचे, क्यों दिल में अंधेरा है, बयाबान है सोचे। घर में तो है हर समत उजाले ही उजाले, घर में तो क्यों दिल में अंधेरा है, बयाबान है सोचे, क्यों दिल में अंधेरा है, बयाबान है सोचे। घर में तो है हर समत उजाले ही उजाले, घर में तो है हर समत उजाले ही उजाले, हमसे न संभाले गए। दुख दर्द का मौसम तने तन्हा ही गुजारा, दुख दर्द का मौसम तने तन्हा ही गुजारा। हालात के सब जख्म थे सीने में संभाले, हालात के सब जख्म थे सीने में संभाले, हमसे न संभाले गए। और मक्ता पेश करते ए काश गजल ख्वाब ये पूरा हो किसी रोज, ए काश गजल ख्वाब ये पूरा हो किसी रोज, आ जाए वो सचमुच मुझे मुझसे ही चुरा ले, आ जाए वो सचमुच मुझे मुझसे ही चुरा ले, हमसे न संभाले गए। वाह शुक्रिया। बहुत आला मतलब शुक्रिया आपका रमजान साहब, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा और सबने एंजॉय भी किया। इस उर्दू बोल सकते हैं, बहुत अच्छी उर्दू पढ़ते हैं माशाल्लाह। मैं दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद कैसर सैदी साहब को। कोई साल या 1.5 साल पहले इत्तेफाकन बज़्म अदब शेफील्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा मुशायरे में मेरा जाना हुआ, और वो जो किसी ने कहा कि आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इनसे कुछ ऐसा दिल मिला, उसके बाद इनकी जो भी महफिल होती है बहुत मोहब्बत से मुझे दावत दे दी, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज भी इन्होंने हस्बे आदत मुझे इस मुशायरे में शिरकत का मौका दिया, और मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं इन्हें इस महफिल के कामयाब इनेकाद पर। और हमद के 2 अशार से
स्टार्ट करता हूँ कि दिल में उतर के हक का पता मुझको मिल गया। दिल में उतर के हक का पता मुझको मिल गया, मैं खुद को ढूंढता था खुदा मुझको मिल गया। दिल में उतर के हक का पता मुझको मिल गया, मैं खुद को ढूंढता था खुदा मुझको मिल गया। और देखा जो दिल की आंख से रब कायनात का, देखा जो दिल की आंख से रब कायनात का, हर एक शय में जलवा नुमा मुझको मिल गया। दो नातिया शाद कि सच है जो बात मोहम्मद की कही होती है, सच है जो बात मोहम्मद की कही होती है, इसमें ताबानी हक बोल रही होती है। सच है जो बात मोहम्मद की कही होती है, इसमें ताबानी हक बोल रही होती है। और ये तकल्लुम का है एजाज, खुदा कहता है। ये तकल्लुम का है एजाज, खुदा कहता है। ये तो जो बात भी करते हैं वही होती है। ये तो जो बात भी करते हैं वही होती है। कुछ गज़ल के अशार पेश कर रहा हूँ। क्या अच्छा मिसराक है ये, अपने सुना वही वाला सच है जो बात मोहम्मद की कही होती है, इसमें ताबानी हक बोल रही होती है। और ये तकल्लुम का है एजाज, खुदा कहता है। ये तो जो बात भी करते हैं वही होती है। बड़ा कमाल है सनत है। जरा मिसरा मुलाहिजा कीजिएगा कि नाराज हुए आप, जरूरत तो नहीं थी। नाराज हुए आप, जरूरत तो नहीं थी। जो मैंने कहा था वो शिकायत तो नहीं थी। नाराज हुए आप, जरूरत तो नहीं थी। जो मैंने कहा था वो शिकायत तो नहीं थी। पलटा हूं तो ये देख के अफसोस हुआ है, पलटा हूं तो ये देख के अफसोस हुआ है। मैं घर से गया था तो ये हालत तो नहीं थी। पलटा हूं तो ये देख के अफसोस हुआ है। मैं घर से गया था तो ये हालत तो नहीं थी। हम लेके तेरा नाम गले काट रहे हैं, हम लेके तेरा नाम गले काट रहे हैं। ऐ मेरे नबी ये तेरी सुन्नत तो नहीं थी। हम लेके तेरा नाम गले काट रहे हैं। ऐ मेरे नबी ये तेरी सुन्नत तो नहीं थी। क्यों आपने खंजर मेरे सीने में उतारा, क्यों आपने खंजर मेरे सीने में उतारा। एक छोटी सी रंजिश थी, अदावत तो नहीं थी। एक छोटी सी रंजिश थी, अदावत तो नहीं थी। क्यों आपने दी हमको सजाए गमे उल्फत, क्यों आपने दी हमको सजाए गमे उल्फत। गुस्ताख निगाही थी, क़यामत तो नहीं थी। क्यों आपने दी हमको सजाए गमे उल्फत। गुस्ताख निगाही थी, क़यामत तो नहीं थी। तूने भी मेरा साथ निभाया नहीं आखिर, तूने भी मेरा साथ निभाया नहीं आखिर। ऐसा तेरी इस तरह की आदत तो नहीं थी। मजलूम भी हैं, जुल्म में शामिल भी हम ही हैं। मजलूम भी हैं, जुल्म में शामिल भी हम ही हैं। इस जंग में खुद अपने मुकाबिल भी हम ही हैं। मजलूम भी हैं, जुल्म में शामिल भी हम ही हैं। इस जंग में खुद अपने मुकाबिल भी हम ही हैं। हो किससे शिकायत ये जब जुर्म है जिसमें, हो किससे शिकायत यह जब जुर्म है जिसमें मकतूल भी हम लोग हैं, कातिल भी हम लोग हैं। हो किससे शिकायत यह जब जुर्म है जिसमें मकतूल भी हम लोग हैं, कातिल भी हम ही हैं। और गो अंधेरा हूँ उजालों का खरीदार हूँ मैं, गो अंधेरा हूँ उजालों का खरीदार हूँ मैं। सो रहा हूँ ये गुमा है कि बेदार हूँ मैं। सो रहा हूँ मैं, सो रहा हूँ पर गुमा ये है कि बेदार हूँ मैं।
کوئی چارہ ہی نہیں خود کو گرانے کے سوا، کوئی چارہ ہی نہیں خود کو گرانے کے سوا، اپنی ہی راہ میں آئی ہوئی دیوار ہوں میں، کوئی چارہ ہی نہیں خود کو گرانے کے سوا، اپنی ہی راہ میں آئی ہوئی دیوار ہوں میں، اور توڑ دیتا ہوں جو آ جائے نظر آئی نہ، توڑ دیتا ہوں جو آ جائے نظر آئی نہ، اپنے ہی آپ سے یوں برسر پیکار ہوں میں، اور میں نہ سمجھا ہوں کبھی اور نہ سمجھ پاؤں گا، میں نہ سمجھا ہوں کبھی اور نہ سمجھ پاؤں گا، اور پھر وہم مسلسل کہ سمجھدار ہوں میں۔ کچھ بیگم کی شعر سنا دیجئے سر۔ ضرور۔ میں نفرتوں میں محبت شمار کرتا ہوں، میں نفرتوں میں محبت شمار کرتا ہوں، کسی کو مارنا چاہوں تو پیار کرتا ہوں۔ میں نفرتوں میں محبت شمار کرتا ہوں، کسی کو مارنا چاہوں تو پیار کرتا ہوں، فریب میں نے دیے بھی ہیں اور کھائے بھی، فریب میں نے دیے بھی ہیں اور کھائے بھی، میں آدمی ہوں یہی کاروبار کرتا ہوں۔ تو ایک پل تھا پلٹ کر کبھی نہ آئے گا، تو ایک پل تھا پلٹ کر کبھی نہ آئے گا، مگر میں پھر بھی تیرا انتظار کرتا ہوں۔ تو ایک پل تھا پلٹ کر کبھی نہ آئے گا، مگر میں پھر بھی تیرا انتظار کرتا ہوں۔ یہ تیری یاد پہ ایک اختیار ہے مجھ کو، یہ تیری یاد پہ ایک اختیار ہے مجھ کو، کروں میں یاد تو بے اختیار کرتا ہوں۔ یہ تیری یاد پہ ایک اختیار ہے مجھ کو، کروں میں یاد تو بے اختیار کرتا ہوں۔ جو بے وفا تھا محبت اسی سے ہے مجھ کو، جو بے وفا تھا محبت اسی سے ہے مجھ کو، یہ جرم ہاں دل بے قرار کرتا ہوں۔ جو بے وفا تھا محبت اسی سے ہے مجھ کو، یہ جرم ہاں دل بے قرار کرتا ہوں۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ نہ دیکھ میں نے مسلسل فریب کھائے کیوں، نہ دیکھ میں نے مسلسل فریب کھائے کیوں، یہ دیکھ اب بھی تیرا اعتبار کرتا ہوں۔ نہ دیکھ میں نے مسلسل فریب کھائے کیوں، یہ دیکھ اب بھی تیرا اعتبار کرتا ہوں۔ یہ حوصلہ ہے کہ نکلوں سفر پہ جب قیصر، جو راہ بند ہو وہ اختیار کرتا ہوں۔ چند اشعار خاص طور پہ ڈاکٹر مختار الدین سے داد دوں گا ان کی، اور پھر ایک فرمائش ہے حافظ انوار صاحب کی۔ غالب کا ایک بڑا مشہور خطہ ہے کہ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل زنہار، اگر تمہیں حویث نوش ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے۔ عرض کیا ہے کہ ہر دل میں انتہائے تمنا کا جوش ہے، ہر دل میں انتہائے تمنا کا جوش ہے ہوش میں ہر ایک مگر کس کو ہوش ہے۔ ہر دل میں انتہائے تمنا کا جوش ہے ہوش میں ہر ایک مگر کس کو ہوش ہے۔ اور بحر فنا میں موج سکون ڈھونڈنا ابس، بحر فنا میں موج سکون ڈھونڈنا ابس، لمحہ ازل کے روز سے خانہ بدوش ہے۔ اور نور خدا ہے جلوہ نما کائنات میں، نور خدا ہے جلوہ نما کائنات میں، ہر ذرہ انشقاق میں تنویر پوش ہے۔ اور لرزاں ہے کثرت دم احساس سے وجود، شدت سے آرزو کی بدن سارا گوش ہے۔ اور کیا شور و شین چشم تماشا کا فائدہ، حیرت سرائے شہر مقدر خاموش ہے۔ منصف کوئی نہیں ہے جہاں میں بجز ضمیر، جو یہ خرید لے وہی ایما فروش ہے۔ اور ڈھونڈے ہے بے قراری دل کا سبب خیال، اس کو اگر تلاش نوائے سروش ہے۔ اور آخری دو شعر ہیں کہ دیوانگی ہے کس کے لیے جانتا ہے دل، دیوانگی ہے کس کے لیے جانتا ہے دل، یعنی جنون میں بھی چھپا ایک ہوش ہے۔ دیوانگی ہے کس کے لیے جانتا ہے دل، یعنی جنون میں بھی چھپا ایک ہوش ہے۔ اور مختار کہ قیصر غرض شراب سے رکھتا نہیں اسے، قیصر غرض شراب سے رکھتا نہیں اسے، ہے شوق دید اور نہ تمنائے نوش ہے، ہے شوق دید اور نہ تمنائے نوش ہے۔ دل میں انتہائی تمنا کا جوش ہے،
है होश में हर एक मगर किसको होश है। हाफिज अनवार साहब बड़ी मुश्किल जमीन में बहुत अच्छे से निकाले, क्या कहना। हाफिज अनवार साहब मेरे छोटे भाई हैं, उनकी फरमाइश पे ये मैं एक नातिया अशार हैं। मशहूर नात है कि बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमी व फिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। मैं फिरा हूँ यूं तो जगह जगह, मैं फिरा हूँ यूं तो जगह जगह, मुझे कोई तुझसा नहीं मिला। मैं फिरा हूँ यूं तो जगह जगह, मुझे कोई तुझसा नहीं मिला। तेरी अजमतों का हो जिक्र क्या, तेरा इस्म अहमद मुस्तफ़ा। मैं फिरा हूँ यूं तो जगह जगह, मुझे कोई तुझसा नहीं मिला। तेरी अजमतों का हो जिक्र क्या, तेरा इस्म अहमद मुस्तफ़ा। तू है फ़ख्र अज़मत अंबिया, तू ही आसरा, तू ही आ गई। सल्लु अलैहि व कोई और दिल के तरी नहीं, कोई और दिल के तरी नहीं कि जहां में तुझसा हंसी नहीं। कोई और दिल के तरी नहीं कि जहां में तुझसा हंसी नहीं। नहीं सिर्फ ये कि यही नहीं, कोई मिसल तेरी कहीं नहीं। कोई और दिल के तरी नहीं कि जहां में तुझसा हंसी नहीं। नहीं सिर्फ ये कि यही नहीं, कोई मिसल तेरी कहीं नहीं। न झुकी अगर तो चबी नहीं, ये सिखाई तूने है बंदगी। सल्लु अलैहि। तेरे नक्श पासे है दिल नशी, तेरे नक्श पासे है दिल नशी, हंसी कहकशाओं की सरजमी। तेरे नक्श पासे है दिल नशी, हंसी कहकशाओं की सरजमी। मेरे दिल का तू ही है एक मकीन, तू जहां है हक है वहीं वहीं। मुझे है खबर, मुझे है यकीन, तू ही अव्वली, तू ही आखिरी। सल्लु अलैहि। तेरे नक्श पासे है दिल नशी, हंसी कहकशाओं की सरजमी। मेरे दिल का तू ही है एक मकी, तू जहां है हक है वहीं वहीं। मुझे है खबर, मुझे है यकीन, तू ही अव्वली, तू ही आखिरी। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। तू ही चार सू, तू ही कूबकू, तू ही चार सू, तू ही कूबकू, तू ही आरज़ू, तू ही जुस्तजू। कोई बज़्म हो तेरी गुफ्तगू। तू ही चार सू, तू ही कूबकू, तू ही आरज़ू, तू ही जुस्तजू। कोई बज़्म हो तेरी गुफ्तगू, तू ही दिल के रहता है रूबरू। कोई बज़्म हो तेरी गुफ्तगू, तू ही दिल के रहता है रूबरू। तू ही सांस है, तू ही है लहू, तू ही आखिरत, तू ही जिंदगी। सल्लु अलैहि। आखिरी बंद है, जरा गौर से सुनिएगा, ज़बान का उसमें मज़ा है कि मुझे मुस्तकिल जो गुरूर है, लफ्ज़ जायज़ है गुरूर, मुझे मुस्तकिल जो गुरूर है, ये सनाए हक का सुरूर है। मुझे मुस्तकिल जो गुरूर है, ये सनाए हक का सुरूर है। और ये जो लफ्ज़ लफ्ज़ में नूर है, मुझे मुस्तकिल जो गुरूर है, ये सनाए हक का सुरूर है। ये जो लफ्ज़ लफ्ज़ में नूर है, कोई बात इसमें ज़रूर है। मुझे मुस्तकिल जो गुरूर है, ये सनाए हक का सुरूर है। ये जो लफ्ज़ लफ्ज़ में नूर है, कोई बात इसमें ज़रूर है। मेरी नात पेशे हुजूर है, यही सल्तनत यही कैसरी। सल्लु अलैहि। दिल में उतर के आपका पता मुझको मिल गया, मैं खुद को ढूंढता था, खुदा मुझको मिल गया। आज के मुशायरे के कैसर बनकर गए और माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। जब इन्होंने शुरू किया तो मोहतरमा ने फरमाया कि अपनी पढ़े। किसी शायर को जब कोई गज़ल आके वो पढ़ता है या कोई भी नज़म वगैरह पढ़ रहा है, अपने अशार जब वो बयान करता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहता है ये आपकी अपनी। लेकिन मैंने देखा है अक्सर मुशावरा में माशाल्लाह अंसारी साहब, आप डॉक्टर इनके अपने ही थे, मोहतरमा भी अक्सर मुशावरा में डॉक्टर अंसारी साहब मोहतरमा साथ साथ जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर साहब को बुरा लगता होगा कोई इनसे कहता होगा ये आपकी गज़ल है। हमारे अगले मेहमान
ये अर्ज करना चाह रहा था कि मुझे बड़ी अच्छी तरह जानती हैं कि मैं जैसा भी शायर हूँ। नहीं, आपके साथ नहीं था, मैं मजाक नहीं ये मैं अमूमन निजामत किया करती हूँ और ये मेरा मजाक ये लोग समझते हैं। नहीं, आप लोग सीनियर लोग हैं, आपस में जाहिर चलता है, मैं तो सिर्फ अजरा मजाक कर दिया। ये डॉक्टर साहब वाली बात हो रहा है दोबारा, ये डॉक्टर साहब वाली बात दोबारा कर रहे हैं। मैंने नहीं सुना इसमें सर कोई शक व शुबा नहीं कि मेरी गज़ल यकीनन ये अगर पाकिस्तान होता तो शायद आप निकाहनामा भी साथ लेके घूम रहे। अब ये आपने अगर नहीं सुना तो मैं प्रोग्राम के बाद आपको बताऊँ। मैं चाहता हूँ अपने दूसरे मेहमान की तरफ जो बहुत ही मोहतरम है और बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब बर्मिंघम से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक चिश्ती साहब, जिनको आप अक्सर प्रोग्रामों में और न्यूज़ टीवी पर देखते रहते होंगे। हमारी खुशनसीबी कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बहुत मुल्तमिस हूँ हाफिज़ साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और हमारे हाफिज़ साहब का मैं आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुना होगा, आज हाफिज़ साहब अपना नया रंग आपके सामने पेश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अरसलना बिर्रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही व फ़ी मक़ामिन आख़र मा अल्लमनाहु अश-शि'रा व मा यंबग़ी लहु। सुभान अल्लाह। सदर गिरामी, सादात ज़ी वक़ार, उलमाए अहले सुन्नत, काबिल तकरीम हाज़रीन, सामीन, अज़ीज़ बच्चों, नहायत ही काबिल एहतराम मेरी बहनें और मेरी प्यारी बच्ची, आज की इस खूबसूरत बज़्म में जिसे बार बार बज़्म अदब कहा जा रहा है, लेकिन माहौल देख रहा हूँ तो समझ नहीं आ रही इसे बज़्म अदब कहूँ या बज़्म मोहब्बत कहूँ। शफील वालों, मैं आप सबको मुबारकबाद। और ये जो चार यार हैं, मोहतरम शबीर मोल साहब हैं, सईद भाई हैं, शुएब साहब हैं, अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद अनवार हैं, ये चार हैं। और मैं जब पाँचवा इनके साथ आ जाता हूँ तो हमें वो कोई तनी जलवे नसीब हो जाते हैं। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। चंद अशार सुनाऊँगा, लेकिन जो मेरे मोहतरम एक अपना मुल्की और कौमी दर्द पेश कर रहे थे, ज़बान का, लिसान का, यकीनन ज़बान की, लिसान की बहुत बड़ी अहमियत है। यही वजह है कि अल्लाह ने जिस रसूल को भेजा, मा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही, उस कौम की ज़बान देकर भेजा ताकि पता चले कि ये अपनी ज़बान से, अपनी लिसान से कितनी मोहब्बत करने वाली कौम है। तो यकीनन वो कौम कभी नहीं मरती जिसे अपनी ज़बान से, जिसे अपने अकाबिरीन से, जिसे अपने आइम्मा से, जिन्हें अपने बुज़ुर्गों से निस्बत नसीब हो जाए। ज़बान हमारी उर्दू है, सीखनी चाहिए, बहर सूरत समझनी चाहिए। और इस मुल्क में तो इंग्लिश भी लाजमी है, ये भी सीखनी चाहिए। तो कोई मुझे जैसा सादा सा आया ना, तो उसने आकर इंग्लिश सीखनी शुरू की। तो किसी कहा मुझे बताएं मैं क्या सीखूं? उसने कहा बस 3 ज़रूरी जुमले हैं, ये सीख लो, यस, नो, नेवर माइंड। याद उसने अच्छी तरह कर ली। तो भाई साहब ने किसी की चोरी हो गई, तो जहाँ चोरी हुई तो गरीब वो खड़ा था, वो पकड़ा गया। पुलिस आई तो पुलिस ने उससे पूछा भाई ये चोरी तूने की? कहा यस। वापस करो, नो, जेल जाना पड़ेगा, नेवर माइंड। तो मोहम्मद साहब मेरी निहायत ही काबिल एहतराम ज़बान भार सूरत ज़बान है। और इस ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह दानिशवर हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। अरब शरीफ का ये माहौल था कि जब भी किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता तो दाइयों के सपोर्ट करते और वो देहातों में ले जाती, चूँकि शहर के अंदर मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते थे।